انارکلی میں ہم رہتے تھے، دینا ناتھ بلڈنگ. دادا جب 1947 سے آئے تھے نا امبالہ کینٹ سے، امبالہ چھاونی، تو انارکلی میں کونے میں ایک آج بھی ہوٹل ہے، سینٹرل ہوٹل، مسلم مسجد کے سامنے، تو آج بھی ہے وہ. تو وہ دادا کی اور سب کی رہائش وہاں تھی. تو اس کے بالکل سامنے دینا ناتھ بلڈنگ، تیسری منزل پہ رہائش تھی. تو وہاں پہ ہم تیسری منزل پہ تھے، دوسری منزل پہ تھے ایک حکیم اعجاز حسین قریشی صاحب، اور جو خاص، اب پتہ نہیں جالندھر کے تھے کہاں کے تھے، تو وہ جو خاص حکیموں کا، پرانے حکیموں کا ایک لباس اور انداز، اور وہ پرانا وہ لباس اور ساتھ اچکن اور ٹوپی، ان کی شان ہوتی تھی. اور جناب بڑے انداز سے وہ بیٹھتے تھے. وہ ایک بات فرماتے تھے ایک چیز کے بارے میں جس کا میں نے ابھی ذکر کرنا ہے، وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ. اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا جہاں ذکر کیا سورہ واقعہ میں، تو فرمایا کیلے تہ بتہ لگے ہوئے. کیلے جنت میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی ہیں. تو کیلے کے بارے میں حکیم اعجاز حسین قریشی صاحب فرماتے تھے کہ روزانہ صبح اگر ایک سونے کی اشرفی دے کے ایک کیلا ملے، تب بھی 2 اشرفیاں دے کے 2 کیلے لے کے کھا لیا کرو. تب بھی روزانہ 2 کیلے کھا لیا کرو اگر سونے کی اشرفی. اب سونے کی اشرفی آج کتنے کی ہوگی؟ 1 تولہ کی اگر اشرفی ہو تو 2 لاکھ روپے سے اوپر تو ہو گیا. تو نہیں، 4 لاکھ روپے روز صبح دے کے 2 کیلے مل جائیں تو کہتے ہیں کھا لیا کرو. اچھا جی، تو کیلے کے حوالے سے جب باتیں سن لیجئے کہ اس کے کتنے فوائد ہیں. ٹینس کا ایک اسٹار گزرا ہے، بورس بیکر، گرینڈ سلیم ونر تھا. جب وہ میچ کے درمیان 2-3 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا نا، اس میں کیلے کھاتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ کیا کھا رہے ہو، کوئی انرجی ڈرنک ہونا چاہیے. اس نے کہا یہ سب سے بڑا انرجی سورس ہے. کل رات کو ایک میں گیا ہوا تھا کسی جگہ پہ، تو وہاں بتانے لگے کچھ ہائکنگ کے لیے لوگ اوپر جا رہے تھے پہاڑ پہ. تو اس میں کچھ انگریز تھے، کچھ ہمارے لوگ تھے پاکستانی. تو جو پاکستانی تھے نا، درمیان میں رکنا تھا کچھ تھوڑی دیر کے لیے، انہوں نے جناب اپنی انگلش چیزیں نکال کے کھائیں اور ان انگریزوں نے گاجریں نکال کے کھائیں. وہ جو وہاں بیٹھے انہوں نے اپنے جناب باکس میں سے گاجریں نکالی، گاجریں کھا لی. یہ کیا کر رہے ہوں گے، یہی بہتر ہے اس وقت. اب جناب کیلا شریف جو ہے نا، خالی کدو شریف نہیں ہے، اروی بھی شریف ہے اور حلوہ بھی شریف ہے اور جناب کیلا بھی شریف ہے. اس کے بعد کلونجی شریف کا ذکر ہوگا. تو کافی چیزیں ہیں جو شرافت سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آج ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ روزانہ 1 یا 2 کیلے کھانے کے کتنے فوائد ہیں، تو انشاءاللہ اس کی ہم کوشش کریں گے. تو اس کے فوائد اب سن لیجیے جی. پوٹیشیم سے بھرپور ہے یہ. ایک کیلے میں تقریباً 422 ملی گرام پوٹیشیم ہوتی ہے، جو انسانی جسم کے لیے روزانہ جو درکار ہے اس کا تقریباً 12% ہوتی ہے. جسم کو اپنے افعال کے لیے، حرکت کے لیے، تندرستی کے لیے، ایکٹیویٹی کے لیے پوٹیشیم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور کیلا اس میں بہت زبردست کام کرتا ہے. یہ منرلز ہمیں دیتا ہے، ہماری اعصابی نظام کو، کھانے میں غذائیت کو خلیات تک پہنچانا ہوتا ہے نا، ایک پورا کام ہے. اس میں کیلے کا بہت بڑا کردار ہے. دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے میں کام دیتا ہے. دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنے میں کام دیتا ہے. لیکن اگر بیگم گھور کے دیکھ رہی ہے، اس سے دل کی دھڑکن خراب ہو تو پھر کیلا کام نہیں دیتا. اچھا جی، جسم کے اندر نمکیات کی سطح کو کنٹرول رکھتا ہے. پوٹیشیم کی کمی ہائی بلڈ پریشر اور گردوں میں بھی مفید ہے. گردوں کی پتھری میں پوٹیشیم یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی مفید ہے، اور گردے میں اگر پتھری ہو تو اس کے لیے بھی مفید ہے. جسمانی طور پر کمزوری اور تھکاوٹ یہ کیلا اس کو بھی دور کرتا ہے. اب دوسری بات سن لیجئے، کیلا جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا. عجیب بات ہے، پانی اس میں دیکھنے میں تو نہیں، جیسے خربوزے میں پانی محسوس ہوتا ہے، سنگترے میں پانی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ پانی کی کمی کو بھی کنٹرول کرتا ہے. پھر یہ معدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. کیلا معدے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معدے کے اندر نظام ہاضمہ کو جو ہے نا وہ معتدل رکھتی ہیں، اور جو وزن کم کرنے میں بھی کیلا مفید ہے. جسمانی توانائی بڑھانے کے لیے جو ہے نا کیلا بہت مفید ہے. کسی جسمانی محنت یا کام کرنے سے پہلے، ہارڈ ورکنگ سے پہلے کیلا کھا لینا جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے.
کارکردگی بڑھ جاتی ہے، ایکٹیویٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ دل کے لیے بھی بہت بہترین ہے۔ ہارٹ اٹیک اور فالج جیسے جو امراض ہیں کیلا کھانے سے اس کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پوٹیشیم جو دل پر تناؤ بڑھا دیتا ہے نا بعض مرتبہ، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں سوڈیم وغیرہ، اب مطلب کیلے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض چیزیں دل کا بوجھ بڑھا رہی ہوتی ہیں اور یہ اس طرح کی خراب چیزوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، دل کے لیے بھی مفید ہے۔ اچھا جی، وائٹامن B6 یہ بھی انسان کو یہاں سے پہنچتا ہے۔ عام لوگوں کو تو اس کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انسان کا جو میٹابولزم کا فنکشن ہے نا اس کو یہ بڑا مفید کر دیتا ہے۔ ہیموگلوبن جو ہے خون کی کمی، اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ وزن ایک طرف یہ کم کرتا ہے، دوسری طرف یہ وزن بڑھاتا بھی ہے۔ جو کمزور لوگ ہیں نا، پتلے، وہ اگر کیلا کھائیں گے تو ہیلدی ہو جائیں گے۔ گردوں کے لیے بہت مفید ہے، گردوں کی صحت کے لیے کیلا بہت بڑی مفید ہے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے تکلیف ہوئی تھی تو مجھے پھر انہوں نے کہا کیلے کھائیں، پھر میں نے کیلے کھائے، الحمدللہ گردوں کے اندر پتھری کا خطرہ جو ہے اس کو کم کرتا ہے۔ اچھا، کیلے کے اندر آئرن بھی ہے تو خون کی کمی کو بھی یہ دور کر دیتا ہے۔ اچھا جی، کیلا ذہنی امراض سے بھی بچاتا ہے، مزاج کو بہتر کر دیتا ہے، یہ ہمارے موڈ کو بھی بہتر کر دیتا ہے، خوشگوار کر دیتا ہے۔ ایک ہارمون ہے جسے خوشی کا ہارمون کہتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے کیلے کے اندر۔ تو کیلے سے انسان کا موڈ بھی، مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں جی، اتنے سارے فائدے سننے کے بعد اب آپ لوگوں نے 2500 روپے کا کیک خرید کے کھانا ہے یا 150 روپے کا کیلا درجن لے کے کھانا ہے؟ کیلا کھانا ہے نا۔ اور وہ چاکلیٹ کیک جو 2-2.5 ہزار کا تھا، اس کے اتنے فائدے ہیں کہیں؟ نقصان ہی نقصان ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں خرید کے کھاتے ہیں۔ ہاں، وہ تو خالی یہی زبانی چٹخا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں۔